يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک سوال یہ آیا تھا، اور یہ سوال اکثر ساتھیوں کے ذہن میں آتا بھی ہے۔ وہ سوال یہ آیا تھا کہ ہمیں ایک جگہ بہت قریبی رشتہ داروں میں شادی کی دعوت ہے، تو اب ہمیں اس دعوت میں جانا ہے، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس شادی میں بہت ساری ایسی باتیں ہونے والی ہے جو غیر شرعی ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، مرد جینس لیڈیز ساتھ میں رہیں گے، ڈی جے باجے ہوگا، فلاں ہوگا، اس طرح کی بہت ساری بے حیائیاں اور بہت سارے گناہ کے کام اس شادی میں ہوں گے۔ تو ہمیں اس شادی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بطور خاص یہ مسئلہ اس وقت زیادہ نازک ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، نہیں جائیں گے تو رشتہ ٹوٹ جانے کا، ان کے سخت ناراض ہو جانے کا، قطع رحمی کا ڈر لگتا ہے۔ تو ہمیں شادی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس طرح بہت سارے لوگ جو دینداری کا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے کنفیوژن کا بسا اوقات شکار ہوتے ہیں کہ کسی دین کی مبارک محنت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور نصیب فرما دیا، لیکن قریبی رشتہ داروں میں ابھی تک وہ دینداری نہیں آئی، وہ دین بیزاری ابھی تک ان کے یہاں ہے۔ تو شادیوں میں ان کے یہاں اس طرح کی خرافات اور بہت ساری رسومات اور بے حیائیاں اور گناہ کے کام، تو ایسی شادیوں میں جانا یا نہیں جانا، ایسے موقع پر ایک بہت بڑی تعداد کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، کشمکش کا شکار ہوتی ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس تعلق سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام زندگی کے رولز اور اصول اور قانون شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ شریعت نے غمی اور خوشی کے ٹوٹلی رولز اور اصول ہمیں بتائے ہیں، اس کی باؤنڈریاں بتائی ہیں کہ غمی اور خوشی یہ انسانی فطرت میں ہے، لیکن اس کی شرعی باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے حدود طے فرمائی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال شریعت نے اس موقع کی ہدایات بھی بتائی ہیں۔ تو اب مسئلے کی روشنی میں یہ بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ اس شادی میں جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہاں بے حیائیاں اور بہت سارے گناہ کے کام، ڈی جے باجے وغیرہ ہے، پہلے سے اس کا پکا علم ہے، تو اس شادی میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، جانے کی اجازت نہیں ہے، اس گناہ کے کام میں شرکت کی اجازت نہیں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد پتا چلا، پہلے سے پتا نہیں تھا، وہاں پہنچ گئے ہال میں جا کر، اور اس طرح ولیمے میں پہنچنے کے بعد وہاں جا کر پتا چلا کہ یہاں تو بہت ساری بے حیائیاں ہیں، تو وہاں جانے کے بعد اگر پتا چلے تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں مسئلہ فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ عام آدمی تو اب وہ دعوت اٹینڈ کر لیں اور کھانا کھا لیں اور جلدی سے نکل لیں، لیکن اگر کوئی مقتدا امام، ایسا شخص کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ دینداری کے اعتبار سے لوگوں میں رول ماڈل مانا جاتا ہے، ایسے بڑی ہستی کو، مقتدا اور امام قسم کے لوگوں کو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، ورنہ عملاً اس کو اپریشیٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا لازم آئے گا۔ یہ اٹھ کر وہاں سے چلے جائے، وہ اس دعوت میں پھر بھی شریک نہ ہو۔ تو بہرحال عام آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ اگر وہاں ایسی سب حرکتیں ہو رہی ہیں جو بالکل کافرانہ ہیں، بدعات اور کفر سے بھری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں، پھر تو وہاں بیٹھنے کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہوگی، پھر وہ اٹھ کر اس شادی سے چلا جائے، اس ولیمے میں شرکت نہ کرے۔ تو بہرحال اصول یہ ملا، اکثر تو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں بے حیائی ہونے والی ہے، گناہ کے کام ہونے والے ہیں، تو اب ایسی صورت میں پھر وہاں نہیں جانا ہے،
ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ رہا اس کنفیوژن کا اور اس شبے کا حل کہ بھائی اس سے تو قطع رحمی ہو جائے گی، وہ رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور قطع رحمی ہو بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس گناہ کی مخالفت کرنے کا ثواب ملے گا، اس قطع رحمی کا گناہ نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شادی کے موقع پر آج کل یہ بات ہوتی ہے کہ جس گھر میں شادی ہے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو راضی کر لیں، یہاں تک کہ جو رشتہ داریوں میں بات چیت بند ہوتی ہے، جو بالکل ایک دوسرے کے کراس ہوتے ہیں، بات چیت بند ہوتی ہے، شادی کے موقع پر گھر والے یہ کرتے ہیں کہ آج سب کو راضی کر لیں، جن سے بات بند ہے ان کو بھی راضی کر لیں، مالدار کو بھی راضی کریں، غریب رشتہ دار کو بھی راضی کریں، اور حدیث پاک میں کہ بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب کو نہ بلایا۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ کوشش شادی کے گھر والے یہ کرتے ہیں آج کے دور میں کہ سب ٹوٹلی راضی رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، لیکن المیہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ سب کو راضی کرتے ہیں لیکن ایک خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، اس کی رعایت، لیکن ایک خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ سب کو خوش کرنے کی فکر ہے، خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہاں اب دو باتیں جمع ہو گئی کہ اگر اس شادی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر نہیں جاتے ہیں تو وہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ دو ناراضگی جمع ہو رہی ہے، تو وجہ ترجیح کیا ہوگی؟ کس کو ہم ترجیح دیں گے، کس کو ہم اوپر رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہو جائے تو ہزار بار ناراض ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو میرا مسئلہ خراب ہو جائے گا، میرے ایمان اور اعمال پر اثر پڑے گا۔ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ ناراض ہوں گے، وہ شادی پر نحوست برسے گی، تو ان کو ناراض ہونا ہے، ہو جائے۔ ایسے موقع پر جب ناراضگی دو جمع ہو رہی ہے، ہم اللہ کی ناراضگی کا خیال زیادہ رکھیں گے، ان کو ناراض ہونا ہو جائے اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیں ان کی ناراضگی بھی وقتی رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقلب القلوب ہے، دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر وہ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بھی دل میں آئے گا کہ وہ کیوں نہیں آئے، ہماری اور ان کی کوئی دشمنی نہیں، اتنے کلوز ریلیشن کے باوجود، اتنا مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں آئے؟ در حقیقت قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ہماری شادیوں میں فضول خرچیاں اور بے حیائیاں کی ہیں، اس لیے وہ نہیں آئے۔ تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اگلی شادی میں آپ کو اس انداز میں بلائیں گے کہ بھائی آپ ضرور آئیں، اس شادی میں ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، کوئی بے حیائی نہیں کریں گے۔ تو ہمارا اس پچھلی شادی میں نہ جانا ایک دعوت کا اور ایک کار خیر کا سبب بن جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مقتدا ہے، اتنا وہ پاورفل ہے کہ وہاں جا کر وہ بے حیائی اور گناہ کو روک سکتا ہے، اس کو وہاں جا کر فی الفور ختم کرا سکتا ہے، وہ ضرور جا کر اس کو ختم کرائے۔ تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ دو ناراضگی جمع ہو رہی ہے تو سوچنا یہ کہ کس کی ناراضگی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ میں اس کو ناراض نہیں کروں گا چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی، اور اللہ کو راضی کر لیں گے تو ان کے دل بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ فیوچر میں ان کو بھی راضی کر دیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ قطع رحمی کا گناہ ہوگا، رشتہ ناتا ٹوٹے گا، اس کی پرواہ مت کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلوق کو راضی نہیں کرنا ہے، اور ان کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، آگے جا کر وہ بھی چینج ہو جائیں گے، وہ بھی بدل جائیں گے۔ تو ایسی شادیوں میں جانا جہاں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، لڑکا لڑکی سب مل کر بیٹھ رہے ہیں، باقاعدہ پلان ہوتا ہے کہ یہاں رشتے طے ہوں گے، سب بن سور کر آتے ہیں، انتخابات اور چوائز اور منگنیاں وہاں جا کر ہو رہی ہیں، تو کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ ایسی شادیوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بے حیائی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری شادیاں بے حیائی کا مرکز بن چکی،
وہاں صرف اور صرف بے حیائی کے کاموں کے لیے جمع ہو. ولیمہ تو ایک بہانہ ہے کہ ولیمے کی سنت اس ایک سنت میں ہزاروں اور دسیوں گنا جو ہے وہ داخل کر دیے. تو ہم شادی کریں، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں. چاہے مخلوق ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہ کریں. اگر دل میں خلوص ہوگا اس مخلوق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت و محبت ڈال دیں گے کہ یہ دین کا پیروکار ہے، شریعت پر چلنے والا ہے، اچھا بندہ ہے، سچا بندہ ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ آپ کا فالوور بن جائے گا، آپ کا متبع بن جائے گا، وہ بھی ان چیزوں سے دور رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عنایت فرمائے، شادی کو شادی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امت کا جو مال شادیوں میں ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے ضیاع سے امت کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کے، آنے والی نسلوں کے لیے شریعت و سنت پر چلنا آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.